اچھا، اب خوراک اویلیبل ہو بھی جائے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ابھی تو یہ بندہ اچھا خاصا بھاگتا دوڑتا پھر رہا تھا، اور کل پرسوں تک تو یہ وہ پہاڑ پہ گیا تھا، وہاں سے خوراک لے کے آیا تھا، اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس سے سانس ہی نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے، یا اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کا سر میں بڑا شدید درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وجہ نہیں پتا کہ کیوں ہو گیا ہے۔ اور یہ ڈیزیز کا مسئلہ ایک سیریس پرابلم تھی، انسانوں کی ظاہر ہے ہیلتھ اور ویل بینگ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور بیمار ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ کو وجہ پتا نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کو حل بھی نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پرانے لوگوں نے بہت ساری وجوہات مختلف طرح کی نکالی، مثال کے طور پہ بدروہیں ہو سکتی ہیں، ایول سپرٹس کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یا نیچرل فورسز میازما کی کمی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بندہ مارا گیا ہے، یا وچ کرافٹ ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، پھپھی نے، چاچی نے، یا کوئی وہ دلدل کی طرف سے آنے والی بری ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بندے مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری کہانیوں کا رواج آپ کو پتا ہے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ امریکی صدر تھا آج سے تقریباً 150 سال پہلے، تو اس کو کھانسی ہو گئی، تو اس وقت ملک کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو بلایا کہ بھائی صدر کو کھانسی ہوگی، اب اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکلنا چاہیے، ایسے تو نہیں کہ صدر کھانستا رہے تو اچھا تو نہیں لگے گا۔ اب وہ جناب آئے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا ان کے جو ہے نا جسم میں گندا خون ہے تو وہ نکالنا پڑے گا، اس نے ہاتھ پہ کٹ لگایا، صبح تک صدر صاحب مر چکے تھے، خون سارا نکل گیا تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ خون بہنے کی وجہ سے صدر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ڈاکٹرز کی بھی یہ صورتحال تھی کہ ان کو بھی نہیں سمجھتی کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ظاہر ہے اپنے ملک کا بیسٹ ڈاکٹر ہوگا تو وہ صدر کا ڈاکٹر تھا، تو اس کے علاج کی یہ صورتحال تھی، تو باقیوں کی کیا ہوگی۔ پھر بایولوجی نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ڈیزیز کی وجہ کیا ہے، کیوں ڈیزیز ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی، اور آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں۔ 4 مین ریزنز ہیں بیماریوں کے۔ بعض بیماریاں جینیٹک ہوتی ہیں، جینیٹک سے کیا مراد ہوگا، جو آباء و اجداد سے بیماری ٹرانسمٹ ہو رہی ہے وہ جینیٹک کہلاتی ہے۔ پھر بعض بیماریاں انفیکشس ہوتی ہیں، انفیکشس کا مطلب جراثیم کسی طرح آپ کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں، انفیکشس ایجنٹس، جراثیم، بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی وغیرہ، وہ آپ کو بیمار کر سکتے ہیں۔ بعض بیماریاں باڈی کے امبیلنسز کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، مثلاً نیوٹرینٹس نہیں ہے، مثلا آیوڈین آپ نے نمک پہ نہیں لیا تو اس کی وجہ سے آپ کو گوائٹر ہو سکتا ہے، گلا آپ کا سوج جائے گا، ٹھیک ہے، یا اور اس طرح کے دوسرے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ پھر انوائرمنٹل کازز بھی بعض دفعہ ہوتی ہیں، انوائرمنٹل کاز کہ آپ کی انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو آپ کو بیمار کر رہی ہے، مثلا دھواں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے گلے میں خراش چل رہی ہے، اسموک کی وجہ سے، یا پانی کے اندر کوئی زہریلے کیمیکلز موجود ہیں تو ان کی وجہ سے پرابلم چل رہی ہے۔ تو ریزن کا جاننا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیوں آپ کو پتا ہوگا کہ کون سی بیماری کس کاز کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو پھر آپ 2 کام کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس وجہ سے بچنے کی کوشش کریں گے یا اس کا علاج کر لیں گے، علاج ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کم سے کم، ٹھیک ہے۔ تو وجہ جب پتہ لگ گئی تو پھر آپ نیکسٹ کسی ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں۔ تو بایولوجی نے خاطر خواہ آپ کو راستے دیے کہ بیماری سے کیسے بچا جائے، پریونشن از بیٹر دین کیور، ٹھیک ہے۔ تو ایگزیکٹ کاز کی وجہ معلوم ہونا آپ کو پھر بتاتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کیسے موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے، یعنی کہ کیسے بیماری ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول تک ٹرانسمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایڈز ہے تو ایڈز ایچ آئی وی کی وجہ سے ہوتا ہے، ایڈز ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم ہے، چیپٹر نمبر 5 میں تفصیل میں جا کے بات کریں گے۔ تو یہ ایچ آئی وی کی وجہ سے ہوتی ہے، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، ایک طرح کا وائرس ہے جو سیکشول کانٹیکٹ سے پھیل سکتا ہے، کنٹامینیٹڈ سرنجز سے ہو سکتا ہے، یا بلڈ ٹرانسفیوژن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔
اب اس وقت ہمارے پاس ایڈز کا باقاعدہ کوئی علاج موجود نہیں ہے، گرچہ بعض لوگوں کو ایڈز سے کیور کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر بندے کے لیے وہ علاج اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاں پر بیماری ایسی ہو کہ اس کے خلاف علاج ہی نہ ہو آپ کے پاس، تو پھر اس میں واحد طریقہ ہی یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، پریونشن کی جائے، احتیاط کر لی جائے۔ اسی طرح اگزامپل ہے ہیپاٹائٹس کی، تو وہ کنٹامینیٹڈ سرنجز سے پھیلتا ہے یا خون کے ذریعے پھیل سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب اس کا علاج گرچہ موجود ہے پھر بھی خاصا مہنگا ہے، تو اس وجہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماریاں جو مشکل سے علاج جن کا ہوتا ہے ان سے بچنے کے راستے آپ کو پتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا، سرنجز ری یوز نہیں کرنی، بلیڈ دوبارہ استعمال نہیں کرنے، تاکہ آپ ان سے بچ سکیں۔ پھر ایک ٹیکنیک ہے، اس کو کہتے ہیں ویکسینیشن، ٹھیک ہے، یا اس کو امیونائزیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی پریونشن کا ایک طریقہ کار ہے، بیماریوں سے بچنے کا طریقہ کار ہے۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ویک یا ڈیڈ وائرسز یا بیکٹیریا، مثلا اگر کوئی بیماری وائرس سے ہو رہی ہے تو اس کا وائرس لے لیں، اس کو ویک کر لیں یا اس کو کل کر دیں، ٹھیک ہے، کمزور کر لیں یا اس کو مار دیں، اور وہ وائرس باڈی کے اندر داخل کر دیا جائے، تو وہ وائرس اب بیمار تو نہیں کر سکتا، لیکن اس وائرس کو باڈی پہچان لیتی ہے اور آئندہ کے لیے اس کے خلاف اپنے ہتھیار تیار کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وائرسز اور بیکٹیریا کے خلاف ہمارے ہتھیار ہیں اینٹی باڈیز، ٹھیک ہے، تو باڈی اینٹی باڈیز بنا لیتی ہے ہماری، اور آئندہ اگر وہ وائرس ہماری باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفینسز پہلے سے تیار ہوتے ہیں، بیمار ہونے سے پہلے ہی اس کو مار کے ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پروسیس کو ویکسینیشن یا امیونائزیشن کہتے ہیں۔ وائرس جب ایک دفعہ ہماری باڈی نے پہچان لیا تو بعد میں آ بھی جائے کبھی تو ہم بیمار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً پھر ارلی لائف میں آپ کو بہت ساری بیماریوں کی 10-12 بیماریوں کے خلاف ویکسینز لگا دی جاتی ہیں، تاکہ آئندہ زندگی میں ان سے کبھی واسطہ پڑے تو آپ پہلے سے اس کے خلاف تیار ہوں۔ پولیو، ووپنگ کف، میزلز، ممپس اور اسمال پاکس وغیرہ کے خلاف ویکسینز آپ کو بچپن میں ہی لگ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی ویکسین ایڈورڈ جینر نے بنائی تھی، ویکا سے ویکسینیشن کا لفظ نکلا ہوا ہے، ویکا لاطینی زبان میں کاؤ کو کہتے ہیں۔ تو عموماً ارلی لائف میں لگا دی جاتی ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ آپ گلی میں بھاگنا دوڑنا کھیلنا شروع کریں، وہاں آپ گٹر کے پانی سے کوئی وائرس پک کریں مثلاً پولیو کا اور آپ بیمار ہوں، یا گندا پانی پینے سے پولیو کا وائرس آپ کی زندگی میں آئے، اس سے پہلے ہی آپ کو ویکسین لگا دی جاتی ہے تاکہ آپ اس سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح اسمال پاکس کا آپ ہاتھ یہاں پہ بچے کا دیکھ سکتے ہیں، چہرہ میں نے لگایا نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ صرف چہرہ بلکہ منہ کے اندر، پورے پیٹ میں، ہر جگہ یہی سچویشن ہوتی ہے جو ہاتھ پہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 بچہ اس بیماری سے مارا جاتا تھا، ٹھیک ہے، 3 میں سے 1 بچہ جو پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک نہ ایک، چکن پاکس ہوئی ہے سب کو، زیادہ تر لوگوں کو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح زیادہ تر لوگوں کو اسمال پاکس سے بھی واسطہ پڑتا تھا اور ان زیادہ تر میں سے 1/3 مارے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انتہائی خوفناک بیماری تھی، اور لیکن آج کل آپ کسی کو نہیں دیکھتے جس کو اسمال پاکس ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بیماری تھی جس کو ہم نے دنیا سے 100% ختم کر دیا، ٹھیک ہے، ویکسینیشن کر کے سارے لوگوں کی ویکسینیشن کر کے الٹیمیٹلی یہ بیماری اب دنیا میں کسی کو بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بیماری جو تقریباً دنیا سے ختم ہونے والی ہے وہ کون سی ہے؟ پولیو ہے، جو تقریباً ختم ہو گئی ہے، دنیا کے 2-3 ملکوں میں باقی رہ گئی ہے، جن میں سے ایک بدقسمتی سے پاکستان ہے، ٹھیک ہے، افغانستان ہے، کینیا وغیرہ میں سے ختم ہو گئی تھی لیکن اب کرونا کے دوران پھر دوبارہ سے آ گئی۔ تو اب دوسری بیماری ویکسینیشن کے ذریعے سے پولیو ہے جو ختم ہونے والی ہے۔ اسی طرح ایڈز وغیرہ کے خلاف، دوسری بیماریوں کے خلاف بھی لوگ ویکسین بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔